نسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھ ماہ پہلے تک میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا ایک نعرہ ہے یہ صرف امیر ملکوں کا چونچلا ہے. ہم غریبوں کو تو روٹی کی جنگ سے فرصت نہیں ہے تو ہم ماحولیات کے خلاف جنگ کیسے لڑیں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ صرف امیر ملکوں کا چونچلا ہے یا غریبوں کو بھی اس بات پہ توجہ دینی چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ جو کلائمیٹک چینجز پوری دنیا میں جو آ رہی ہیں اس میں ہمارا کنٹریبیوشن اس خطے کا اور ہمارے ملک کا لیس دین 1% ہے. یعنی آلودگی پھیلانے میں دنیا میں ہمارا 1% سے بھی کم کردار ہے کلائمیٹک چینجز میں. اچھا. اور افیکٹیز میں ہم پہلے 10 ملکوں میں آتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اور اس وقت اگر سب سے زیادہ کو متاثر ہو رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. آپ اس میں سابقہ فلڈز دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ آپ کے جو ویدر پیٹرن چینج ہو گئے ہیں. ہماری دھند آج سے 2016 سے پیچھے اگر دیکھ لیں تو ایک خاص ٹائمنگ تھی اس کی اور مختصر عرصے کے لیے ہوتی. جی بالکل. اور 2016 میں فرسٹ ٹائم یہ دھند 21 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوا کرتی تھی تو ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز یہ فرسٹ ویک آف دسمبر میں چلی گئی. اور اس سے اگلے سال 2017 میں یہ دھند ٹریول کر کے فرسٹ ویک آف نومبر میں آ گئی. اچھا. اور وہ وقت ہوتا ہے اکتوبر اینڈ سے لے کے نومبر اینڈ تک جب بھارتی پنجاب میں اور پاکستانی پنجاب کے 10 اضلاع میں سٹبل برننگ عروج پہ ہوتی ہے. تو دھواں اور دھند جب ملے تو پھر سموک کی ٹرمنالوجی آ گئی. اکتوبر میں ہم نے دیکھا ہے 2017 سے لے کے اب تک جو اکتوبر کا جو ٹرینڈ ہے ونڈ کا وہ تھا پاکستان سے انڈیا کی طرف. اچھا. لیکن جو ہی اکتوبر اینڈ آتا ہے یہ ونڈ ڈائریکشن ہم نے دیکھی ہے اس کا پیٹرن چینج ہوتا ہے ہماری طرف ہو جاتے ہیں. تو اکتوبر میں ہماری کثافتیں دلی کو ہٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن جو پیک ٹائم آتا ہے جب سٹبل برننگ انڈین پنجاب میں بہت زیادہ ہوتی ہے ہماری بھی ہوتی ہے تو وہ ساری کثافتیں ان کی بھی اور ہماری بھی یہ لاہور اور سینٹرل پنجاب کو ہٹ کرتی ہیں اور اس وجہ سے ہم پھر اس کو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے تو وجہ دیکھیں نا انڈین سائیڈ یا پاکستان سائیڈ پہ یہ سٹبل برننگ ہو کیوں رہی ہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے نہیں ہوتی تھی. کیوں بتائیے؟ پہلے ہاتھ سے کٹائی کرتے تھے ہم. اچھا. اب تھریشر اب ویٹ ہارویسٹر سے اس کو بین کرنا چاہیے. ویٹ ہارویسٹر سے ہم دھان کی فصل کاٹتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ 100 فٹ کا تنا ادھر بچ جاتا ہے اس کا کھیت کے اندر. اب ساتھ ہی اس کے آگے کسان نے ویٹ کراپ کو کاشت کرنا ہوتا ہے گندم کو. وہ کیا کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ اس کے پاس ہل جی ہوتا ہے اس کو وہ پھر آگ لگا دیتا ہے کیونکہ آپ کا انڈین سائڈ پہ بھی اور ہماری سائڈ پہ بھی یہ جو پنجاب کا ایریا ہے اس میں مور دین 90% کسان تو 3 ایکڑ والا ہے. لیکن نظیم صاحب پچھلے 2-4 سال سے تو خاصی سختی ہے ڈانڈے جلانے پہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو خرابی تو پھر کہیں اور ہے. اب اس دفعہ تو حکومت نے ایک اور اچھا اقدام کیا جو ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 5000 سپر سیڈر کسانوں کو دیے جا رہے ہیں جس میں 1000 اب تک یہ دے چکے ہیں. یہ ابھی تک تو پورے علاقے کو کور نہیں کیا انہوں نے. جب اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تو دین پھر سنو جنید سلیم سنو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. اب ڈورے بن کے نہ بیٹھ جاؤ کہ کانوں میں تیل ڈال لیا ہے. ٹھیک ہے میڈم میں سمجھ رہا ہوں. اچھا نسیم صاحب یہ بتائے گا کہ فوگ اور سموگ میں اگر فرق دیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ فوگ جو ہے اس سے آنکھوں میں چبھن نہیں ہوگی آپ کو لیکن جب سموگ ہوگی تو آنکھوں میں چبھن محسوس ہوگی. چبھن آپ 6 نومبر 2017 کو دیکھ لیں 2 نومبر 2018 کو دیکھ لیں پھر 6 نومبر 2019 کو دیکھ لیں تو یہ وہ دن تھے جس دن آپ کے یہاں باہر جو بھی کوئی اگر اوپن تھا کوئی موٹر بائک پہ تھا یا کسی طرح تو صرف آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے یا آنسو بھی نکلتے ہیں؟ آنسو بھی نکل سکتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس پہ ہم نے کبھی کسی ورلڈ فورم پہ اس آواز کو بلند کی ہے کہ ہم مطلب 1% سے بھی کم آلودگی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں اور ہم پہ آلودگی جو نازل ہو رہی ہے جو اس وقت ہم پہ برس رہی ہے آلودگی اس میں ہم ٹاپ 10 میں ہیں تو دنیا ہماری مدد کرے اس پہ؟ جی بالکل. اس وقت جو دوسروں کا کیا ہوا ہم بھگت رہے ہیں. جو اس وقت کلائمیٹ چینج پہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہو رہی ہیں COP 26 ہے 7 ہے 8 ہے ہر فورم پہ ہر اس کانفرنس میں
پاکستان نے اچھے طریقے سے وہاں پہ اپنا کیس اور پاکستان نے پیسے بھی اچھے خاصے لیے. اس میں پیسے تو چلو ایک بات کا ایک ایشو ہے، لیکن اور بات کا نہیں، دیکھیں نسیم صاحب، ایشو تو ابھی کا ہی ہے. ہم نے پیسے لیے ہیں، ان پیسوں سے ہم نے چمچماتی گاڑیاں بھی خریدی ہیں کہ جناب جاتے ہی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پتہ نہیں اب نئی گاڑی کا اور فوگ کے خاتمے کا کیا تعلق بنتا ہے، میں نہیں جانتا. انوائرمنٹ کا کوئی بھی آپ ایشو اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ اس میں فائنانشیل ریسورسز تو چاہیے. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ پانی، اگر پانی کو لے لیں گے ان ٹریٹڈ دریائے راوی میں جا رہا ہے، اور جب ہم MT واسا کو کہتے ہیں کہ جی آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے 100 بلین روپیز چاہیے، تو پھر لگیں گے، پھر پانی صاف کر کے پھینکوں. آپ کا عام آپ گند صفائی کرنی ہے آپ نے. نہیں، لیکن یہ بھی تو بات ہے نا کہ ہم ڈیو جتنے پیسے بنتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ مانگتے ہیں کہ چلو کچھ تو ملیں گے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی چلو توپ کا لائسنس مانگو، ریوالور کا تو مل ہی جائے گا. تو ہمارا عام طور پہ انٹرنیشنل فورم پہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہوتی ہے. دیکھیں بھائی، سب سے بڑا ایشو اس سموگ یا اس طرح کی چیزوں، دیکھیں نا، ڈسٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. ڈسٹ کا ایشو کیوں ہے؟ کہ ہمارا انفراسٹرکچر بہت ویک ہے. شمالی لاہور پہ سڑک ہی نہیں ہے سر. آپ کا جتنا انڈسٹریل ایریا ہے، آپ محمود بوٹی سے بتی چوک تو چلے جائیں، اور ریور راوی والی سائڈ پہ اور ادھر سے بادامی باغ تک، یہ جو سارا ایریا ہے، اس میں راوی والی سائڈ پہ تو سڑک ہے ہی نہیں، اور اگر دوسری طرف سڑکیں ہیں تو وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان کے کنارے کچے ہیں. تو جو ڈسٹ پولوشن ہے، جب ہم کہتے ہیں پارٹیکولیٹ بیٹر ہمارا بڑھ گیا، جب ڈسٹ پولوشن جو ہے، جب تک وہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ فیکٹریوں کو تو تھرو انفورسمنٹ آپ ان کو بند کر دیتے ہیں، ان کو روک لیتے ہیں، لیکن اسی فیکٹری ایریا میں جب ایک ٹرک گزر کے جاتا ہے، تو جب سڑک ہی نہیں ہے تو اتنی ڈسٹ پولوشن ہونی ہے. اب اس اور وہی جو ڈسٹ ہے وہ آپ کی فوگ سے مکس ہو جائے گی. مجھے ذرا یہ سمجھا دیں ہمارے ویورز کو بھی کہ اسموگ جو ہے یہ دھوئیں اور دھند کا ملاپ ہے یا دھند کا اور گرد و غبار کا بھی؟ یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. دونوں چیزیں شامل. دیکھیں نا، آپ پرٹیکولیٹ میٹر کی جب بات کرتے ہیں نا، گرد کی آپ بات کرتے ہیں، تو جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں ان کے ساتھ کاربن بھی تو چپکا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ کثافتیں بھی چپکی ہوئی ہیں. وہ ضروری ہے کہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے. ڈسٹ پولوشن کو، یہ سموگ کا جو فنامنا ہے، یا یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس کچھ عارضی طور پہ ایک مہینے کے لیے بڑھ جاتا ہے، یہ تو ایک مہینے کا ایشو ہے نا، لیکن پورے سال کے جو ہم نے ادروائز انوائرمنٹل پولوشن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو ہمیں اچھی پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے، الیکٹرک گاڑیاں چاہیے، اور سب سے بڑا ایشو ڈسٹ پولوشن. اور درخت جو ہیں وہ جنگی بنیادوں پہ ٹری پلانٹیشن کریں. اراؤنڈ لاہور رنگ روڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور کئی سپیسز اویلیبل ہوں اسموگ کے خاتمے کے لیے، سموگ کے خاتمے کے لیے، ادروائز انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے. ناظرین، آپ یہ سن کے شاید حیران ہو کہ یہ جو اسموگ ہے یہ صرف انسانی صحت کے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ پودوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی ایکولی خطرناک ہے. پچھلے 1 ماہ کے دوران غالباً 1000 سے زیادہ جانور جو ہیں وہ اسموگ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 1000 سے زیادہ جانور. اور یہ جو اسموگ کی وجہ سے ایک تہ جم جاتی ہے درختوں کے اور پودوں کے پتوں پہ، یہ 7 مہینے تک ان پودوں کی جان نہیں چھوڑتی، چپکی رہتی ہے. پھر اگلے جو مانسون کا موسم آتا ہے، مانسون میں جا کے دھلتی ہے، اور پھر ان پودوں کی جان چھوٹتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو افزائش ہے وہ 50% تک کم ہو جاتی ہے. مسٹر جنید، پودا بھلا ماسک کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا کان نہیں ہوتے. سر دیکھو نا، جانوراں نو ماسک لاندے کڈا برا لگے گا. بکرا بکری نو کہے گا، ویکھ نہ بھلیے لوگے، میں چارہ کھانا سی وہ ماسک لا گیا. اور لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اسموگ یا یہ جو آلودگی ہے، اس کے مضمرات جو ہیں اس سے بھی میرا خیال ہے جنگی بنیادوں پہ آگاہی دینا ہوگی. لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ امیر قوموں کا نخرہ نہیں ہے. مطلب WHO کی اور شکاگو یونیورسٹی کی ایک رپورٹ ہے کہ لاہور جیسے شہر میں، وہاں پہ شہریوں کی زندگی اوسطاً 7.5 سال کم ہو رہی ہے. 7.5 سال. لاہور میں اس وقت اسموگ یا پولوشن کا کیا عالم ہے. سوشل میڈیا پہ یہ تصویر بہت وائرل ہے کہ 2 طوطوں کے ساتھ اس کا تیسرا ساتھی طوطا کچھ دنوں بعد آ کے ملتا ہے، تو دونوں طوطے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کوے ہو، تم ہمارے ساتھی ہو ہی نہیں. وہ آگے سے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا طوطا دوست ہی ہوں، چند دن کے لیے لاہور سے ہو کے آیا ہوں. نسیم صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے. سر، یہ سموگی ماحول بننے میں دیکھیں یوں بن جاتا ہے. 10-15 سال ہو گئے مجھے سٹرگل کرتے ہوئے، میرے حالے تک ماحول نہیں بنے ہیں. میں تھیٹر 'چ کوئی گل کرنا، اتنے کوئی اوور لیپ کر دینا ہے.
इत्थे करना तो कहते बेटा बाद में कर लेना। नूठे, तुमने जो अभी बात की ये भी फीकी थी, लाइक कच्ची लस्सी। अभी यहाँ में लेना एक छोटा